السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا اور اس بات کی کوشش رہے گی کہ آئندہ کم از کم مہینے میں ایک بار ایک عوامی پروگرام یہاں پر ضرور کیا جائے۔ اگرچہ ہر سنیچر اتوار کو یہاں کے علماء کچھ علمی انداز کے کچھ کتابوں پر مشتمل پروگرام پیش کرتے ہیں، اس میں بھی آپ حضرات شرکت کر سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ ایک ترتیب بنا دی جائے اور مہینے میں کوئی ایک دن متعین کیا جائے اور اس میں بیٹھ کر کے عوامی انداز کے موضوعات پر بھی کچھ گفتگو آ سکے، آپس میں تبادلہ خیال ہو سکے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آج کا پروگرام جس کا اعلان کیا گیا تھا اس کا موضوع ہے کہ فتنہ کیا ہے اور فتنے کے دور میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں قرآن و سنت اور منہج سلف کی روشنی میں۔ اس سلسلے میں اگر بحث چھیڑی جائے، بات کی جائے، تو یہ بہت لمبی اور طویل بحث ہے کہ فتنے کیا ہیں اور موجودہ دور میں فتنوں کی کون کون سی شکلیں ہیں جن کا ہم سامنا کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ آنے والے دور میں فتنے اس انداز سے نازل ہوں گے، اس انداز سے لوگوں کے درمیان جگہ بنا لیں گے کہ ایک آدمی رات کے وقت میں مسلمان ہو کر کے نیند پوری کرے گا اور صبح کے وقت میں کافر ہو جائے گا، اور صبح کے وقت میں مسلمان ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ فتنے ایسے تابڑ توڑ نازل ہوں گے کہ اس میں بیٹھا ہوا آدمی کھڑے ہونے والے آدمی سے بہتر ہوگا اور چلنے والے سے بیٹھا ہوا یا کھڑا رہنے والا آدمی بہتر ہوگا، دوڑنے والے سے چلنے والا بہتر ہوگا۔ لہذا انسان فتنوں کے دور میں مسجدوں کو لازم پکڑے، علماء کی صحبت کو، علماء کی رفقت کو اور علماء کے جو دروس ہوتے ہیں ان کو لازم پکڑے، کیونکہ علماء ہی کے ذریعے فتنوں کی تعین ہوتی ہے، تشخیص ہوتی ہے، اور علماء اس بارے میں تنبیہ کرتے ہیں کہ ہم کس انداز سے فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ فتنوں کے بارے میں بہت ساری روایتیں آپ کے سامنے ذکر کی جا سکتی ہیں، لیکن میں چند چیزوں پر اکتفا کروں گا اور اخیر میں ایک خاص کتاب کے خلاصے کے بارے میں آپ سے گفتگو کی جائے گی۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ لا تضرک الفتنہ، کہ فتنہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، ما عرفت دینک، جب تک تم اپنے دین سے واقف ہو۔ گویا یہ خلاصہ ہے کہ انسان اگر فتنوں سے بچنا چاہتا ہے تو دین سے واقفیت ضروری ہے، اور اس کا اگر مفہوم مخالف نکالا جائے تو خلاصہ یہ ہے کہ جہالت، لا علمی، دین سے دوری، دینی تعلیمات سے دوری، یہ انسان کے لیے سب سے بڑا خطرہ اور سب سے بڑا فتنہ ہے۔ تو فرماتے ہیں انما الفتنۃ اذا اشتبہ علیک الحق والباطل، فرماتے ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہ فتنہ در حقیقت وہ ہے کہ تمہارے درمیان حق اور باطل مشتبہ ہو جائیں، تم کو یہ نہ پتہ چلے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اس وجہ سے تمہاری ذمہ داری ہے کہ حق و باطل کے درمیان تفریق کرنے کے لیے علم شریعت سے اور علماء سے جڑے رہو۔ یہ بنیادی طور سے ایک مسئلہ ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جنہوں نے فتنوں کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ بعض روایات میں ملتا ہے، جو کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہ کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی فقلت یا رسول اللہ انا كنا فی جاہلیۃ وشر فجاءنا اللہ بهذا الخیر فهل بعد هذا الخیر شر قال نعم
قلت هل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم قال دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك۔ یہ صحیح بخاری کی طویل روایت ہے، اور اس روایت کے ضمن میں دوسری روایتوں کا تذکرہ محدثین نے کیا ہے، جس کی جانب میں مختصر گفتگو کروں گا۔ اس روایت میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ خیر کے بارے میں، بھلائی کے بارے میں، اچھے کاموں کے بارے میں سوال کرتے تھے، لیکن میں برائیوں کے بارے میں اور فتنوں کے بارے میں سوال کرتا تھا، مخافۃ ان یدرکنی، اس ڈر سے کہ کہیں وہ برائیاں آ کر کے مجھ کو دبوچ نہ لیں، میں اس میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ تو کہتے ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم جاہلی دور میں اور مصیبتوں اور شر و فتنوں کے دور سے گزر کر کے آئے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے آپ کے ذریعے یعنی اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعے ہم کو خیر عطا فرمایا ہے، ہم شر سے اور فتنوں سے بچ گئے ہیں۔ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍ، تو کیا اس خیر کے بعد، اس عہد رسالت کے بعد پھر سے شر آنے والا ہے، برائی آنے والی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، پھر سے شر آنے والا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے سوال کیا کہ کیا اس برائی کے بعد پھر سے خیر آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، پھر سے خیر آنے والی ہے، پھر سے شر آنے والا ہے، پھر سے خیر آنے والی ہے۔ تو آپ نے فرمایا فیہ دخن، فرمایا کہ اس میں دخن ہوگا۔ دخن کہتے ہیں جو چیز بری ہوتی ہے، مکروہ ہوتی ہے، انسان کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہے۔ قلت وما دخنہ، حذیفہ بن یمان پوچھتے ہیں کہ یہ دخن کیا ہے، اس دور کا دخن کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا قوم یہدون بغیر ہدی، فرمایا ایسی قوم آئے گی جو میری ہدایت کو چھوڑ کر کے دوسروں کی باتوں کے ذریعے ہدایت اختیار کرے گی، یعنی سنت کو چھوڑ کر کے لوگوں کے اقوال کے ذریعے دین کی رہنمائی کی جائے گی۔ یہی اصل فتنہ ہے۔ اور خیر کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اسی وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنت جو ہے یہ سفینہ نجات ہے۔ اگر سمندر میں کشتیاں پھنس جائیں اور اس میں سنت کا سفینہ چلے تو اس سفینے پر جو سوار ہو جائے گا نجا، وہ نجات پا جائے گا، اور جو اس کشتی سے اتر جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو یہ سنت جو عین علم ہے، علم یقینی ہے، سنت جو عین رشد و ہدایت ہے، سنت جو مکمل دین کا دوسرا نام ہے۔ اسلام کو سنت کہا گیا ہے اور سنت کو اسلام کہا گیا ہے۔ آج کے دور میں جتنے فتنے ہیں، عام طور سے وہ فتنہ پرور، ان فتنوں کو پیدا کرنے والے سب سے پہلے اپنے متبعین کو اور مسلمانوں کو سنت سے دور کرتے ہیں۔ احادیث غلط انداز کی پیش کریں گے، کمزور روایتیں پیش کریں گے، ایسی باتیں پیش کریں گے جو حدیث میں نہیں ہیں، اپنی عقل سے انہوں نے گڑھ لی ہیں، اور اس کے ذریعے ان کی رہنمائی کریں گے۔ تو امت اسلامیہ سنت سے جتنا دور جائے گی اتنا زیادہ فتنوں میں گھرتی چلی جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دخن کی ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو میری ہدایت کے بغیر لوگوں کی رہنمائی کریں گے، اور تم ان کی باتوں میں سے کچھ باتوں کو سمجھ لو گے اور کچھ باتوں کو نکار دو گے، سمجھو گے کہ یہ بات صحیح ہے، یہ بات غلط ہے، لہذا صحیح بات کو قبول کر لو اور بری بات کا انکار کرو، ان کی تردید کرو، ان کی غلط باتوں کو دنیا کے سامنے پیش کر کے ان کو ننگا کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے،
ताकि तुम फितनों से बच सको। और यही नहीं अनिल मुनकर का बुनियादी फरीजा है, जिसके बारे में एक रिवायत में मिलता है कि नहीं अनिल मुनकर यानी बुराई को बुरा कहने वाले अफराद या बुराइयों की तरदीद करने वाले उलमा, इनकी फजीलत उसी तरीके से है जैसे इब्तिदाई दौर के लोग थे। यानी गोया ऐसे लोग जो इनकारे मुनकर करते हैं, फितनों को नंगा करते हैं, बुराई को बुरा कहते हैं, बुराई की तरदीद करते हैं, बुराई को पनपने नहीं देते, उनकी फजीलत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का तस्करा फरमाया कि ये लोग, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लामा अलबानी ने सहीहुल जामे में इस रिवायत को सही करार दिया है। फरमाते हैं कि इन्ना मिन उम्मती कौमुन युतौना मिस्ल उजूर अव्वलिहिम, मेरी कौम में ऐसे लोग आएंगे जिनको पहले दौर वाले लोगों का सवाब और अज्र दिया जाएगा। फरमाई युनकिरून अल मुनकर, ये कौन लोग होंगे? जो बुराई को बुरा कहेंगे। और कुरान मजीद की जिस आयत करीमा में रब्ब कायनात ने इर्तिदाद का तस्करा किया है कि अगर तुम लोग दीन से फिर जाओगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको तबाह करके दूसरी कौम को पैदा करेगा और उससे रब्ब कायनात मोहब्बत करेगा, रब्ब कायनात से वो मोहब्बत करेंगे। उनकी एक सिफत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में जिक्र की है, वला यखाफून लौमत लाइम, वो मलामत करने वालों की मलामत से नहीं डरते, सही बात दुनिया के सामने पेश करते हैं, चाहे उनके खिलाफ कितना भी प्रोपेगेंडा किया जाए। असालीब उनके बदल सकते हैं, उनके अल्फाज बदल सकते हैं, कहीं नरमी सख्ती असालीब बदल सकते हैं, लेकिन उनका मनहज और उनका तरीका यकसा रहता है। वो इनकार मुनकर की पूरी कोशिश करते रहते हैं। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस पर कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलें। तो ये फजीलत है इनकार मुनकर करने वालों की, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रिवायत के अंदर जिक्र कर दी। तो आगे फरमाया कि ऐसे लोग आएंगे, दखन से मुराद ऐसे लोग आएंगे जो मेरी हिदायत को छोड़ करके दूसरों की हिदायत के जरिए तुम्हारी रहनुमाई करेंगे। तुम उनकी बुराइयों को भी समझोगे, अच्छी बातों को भी समझोगे। कहते हैं हुज़ैफा बिन यमान, कुल्तु फहल बअद ज़ालिकल खैर मिन शर, फरमाया कि क्या उस खैर के बाद फिर से शर और बुराई आने वाली है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, उसके बाद फिर से बुराई आएगी। दुआतुन इला अबवाबि जहन्नम, फरमाया ऐसे दुआत होंगे, ऐसे उलमा होंगे जो जहन्नम के दरवाजे की जानिब बुलाएंगे, जहन्नम के दरवाजे की जानिब बुलाएंगे। मन अजाबहुम इलैहा क़दफ़ूहु फ़ीहा, जो उनकी बात को मानेगा वो उठा करके उसको जहन्नम में फेंक देंगे, यानी जहन्नम में फेंकने के इंतजामात कर देंगे। गोया गुमराह दुआत की जानिब इशारा करके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर की वजाहत कर दी कि ये गुमराही फैलाने वाले असल में फितनों को फैलाने वाले हैं। और उसके बाद कहा, कुल्तु या रसूलल्लाह सिफ़हुन लना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अबवाबे जहन्नम, दुआत इला अबवाबे जहन्नम, जहन्नम के दरवाजे पर बुलाने वाले जो दुआत होंगे, इनकी सिफत हमको बता दीजिए ताकि हम इनको पहचान सकें। फ़क़ाल, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुम मिन जिल्दतिना, वो हमारे जैसे इंसान होंगे, यानी देखने में ऐसा ही लिबास होगा, चेहरा मोहरा ऐसा ही होगा। बल्कि अगर खवारिज की सिफत देखी जाए तो अहादीस में मिलता है कि वो हमसे ज्यादा लंबी चौड़ी नमाजें पढ़ेंगे, हमसे ज्यादा खूबसूरत और चाशनी वाला चेहरा, अपनी जानिब माइल करने वाला चेहरा बना करके रखेंगे। उनके सजदे लंबे होंगे, उनकी तिलावत कलाम पाक बहुत खूबसूरत होगी। बाज़ रिवायात में मिलता है कि ये कुर्रा जो हैं ये उम्मत के सबसे बड़े मुनाफिक होंगे, कुरान को बहुत अच्छा पढ़ेंगे लेकिन अंदर से कुरान मजीद के मुताबिक अमल नहीं करेंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ सिफात का तस्करा फरमाया। तो फरमाया कि उनकी सिफत यह है कि वो हम में से होंगे, व यतकल्लमून बिअल्सिनतिना, और हमारी जैसी गुफ्तगू करेंगे, यानी कुरान और सुन्नत की बात करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। उनकी बातों के जरिए से लोग उनकी जानिब लपकेंगे और उनकी बातें मानी जाएंगी। कुल्तु फमा तअमुरुनी इन अदरकनी,
हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फौरन सवाल किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमको क्या हुक्म देते हैं अगर हमको वो ज़माना मिल जाए, हम उस दौर में अगर आंखें खोलें और फितनों का सामना करें और इस अंदाज के दुआत जो जहन्नम की जानिब बुलाते हैं उनसे हमारा सामना हो, तो आप हमको क्या हुक्म देते हैं? काला, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तल्जम जमाअतल मुस्लिमीन, मुसलमानों की जमात को लाजिम पकड़ लेना। यहां पर बहुत बारीक जुमला कहा गया है। मुसलमानों की जमात से मुराद कौन सी जमात है, ये एक बुनियादी मसला है। जाहिर सी बात है, मुसलमानों की जमात वही है जो कुरान और सुन्नत और सहाबे किराम के तरीके पर चलती है। किसी इमाम की तकलीद में या अपनी राय और अपनी अक्ल की बुनियाद पर दीन की तर्जमानी करने वाले इस्लाम के तर्जमान नहीं हैं, बल्कि इस्लाम के तर्जमान वो लोग हैं जो दलील को मुकद्दम करते हैं और अपनी अक्ल को किनारे कर देते हैं। दलील उनके समझ में आए ना आए तो भी वो उसको तस्लीम करते हैं। और इसकी मिसाल उलमा देते हैं कि अगर दीन की बुनियाद राय पर होती, अक्ल पर होती, अपनी फिक्र पर होती, तो मोजे पर मसाह नीचे की जानिब किया जाता, ऊपर की जानिब करने का हुक्म नहीं दिया जाता। ये इस बात की दलील है कि दीन में अक्ल का दखल नहीं है। दीन में अक्ल का दखल किन लोगों के यहां है? वो अशाइरा, मुअतजिला, जिन लोगों ने यहां तक कहा है, उनके उलमा यहां तक कहते हैं कि दीन की बुनियाद अक्लों पर है, यहां तक कि अकीदा भी हमारी अक्ल में जो आएगा वही इख्तियार किया जाएगा। कुरान की आयत का जो मफहूम हमारी अक्ल बताएगी उसी का एतबार किया जाएगा। और बाद के अदवार में चाहे सुरूरियत हो या इख्वानियत हो या जो भी बातिल फिरके हैं, या हिंदुस्तान के तनाजुर में जिनका नाम अगर लिया जाए तो वो तमाम के तमाम फिरके जो अक्लानियों से या ऐसे ही अहले कलाम से ताल्लुक रखते हैं, जो अक्ल की बुनियाद पर कुरान मजीद या सुन्नत रसूल की शरह पेश करते हैं, वो सारे के सारे फिरके उसमें शामिल हैं। लिहाजा अक्ल की बुनियाद पर यह दीन कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। दीन हमेशा दलील की बुनियाद पर आगे बढ़ता है। अगर हमारी अक्ल दलील को कबूल करती है तो बहुत अच्छी बात है, कबूल नहीं करती तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है, इत्तहिमू अर्राई, कि राय को इत्तिहाम दे दो, राय को किनारे कर दो। तुम्हारी अक्ल में जो बात आए उसको मुत्तहम कर दो, झूठा करार दे दो, दलील के ऊपर चलो। अगर अक्ल में दलील नहीं आ रही है तो गोया अक्ल कमजोर है, दलील के अंदर कमजोरी नहीं हो सकती। यह बुनियाद है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमाअतुल मुस्लिमीन, यानी मुसलमानों की जमात को लाजिम पकड़ो, व इमामहुम, और उनके इमाम को लाजिम पकड़ो। जो भी कुरान और सुन्नत और मनहज सलफ के मुताबिक फैसले करते हैं उन लोगों की बातों को मानो। ये उस तनाजुर में है कि अगर मुस्लिम हुकूमत कायम है, इस्लामी हुकूमत कायम है, हुदूद की तनफीज होती है, कुरान और सुन्नत के दलाइल की बुनियाद पर अदालतों में फैसले होते हैं, जो तने तनहा दुनिया में एक ही हुकूमत है, सऊदी अरब की हुकूमत, उसके अलावा कहीं भी दीन की तनफीज नहीं है, कहीं भी दीन के मुताबिक फैसले नहीं किए जाते। लिहाजा अगर ऐसे मुल्क में जिंदगी गुजार रहे हो जहां दीन के मुताबिक फैसले होते हैं, तो वहां के हाकिम को अपना इमाम तस्लीम करके उसके आगे खामोशी इख्तियार करो। और अगर ऐसे मुल्क में जिंदगी गुजारते हो जहां पर इस्लामी निज़ाम नहीं है, सेकुलर निज़ाम है, जमहूरी निज़ाम है या अलमानी निज़ाम है, जैसे हिंदुस्तान है, यहां पर किसी मजहब को बुनियाद नहीं बनाया जाता, बल्कि हर मजहब को आज़ादी है, वो अपने लिहाज से चल सकता है, तो ऐसे निज़ाम में अगर जिंदगी गुजारते हो तो ये इमाम जो है, ये उलमा, ये इमाम के दर्जे में है। उलमा अगर कुरान और सुन्नत के मुताबिक और मनहज सलफ के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं और उसी के मुताबिक फैसले करते हैं तो वो तुम्हारे इमाम के दर्जे में है, उनको लाजिम पकड़ो। अगर उलमा की ताबेदारी से, कुरान और सुन्नत की पैरवी के बावजूद, कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसला करने के बावजूद उलमा बेजारी के फितने से तुम अगर मुलव्विस होकर के निबर्द आजमा हो गए तो गोया फितनों में घेर करके तुमको तबाह कर दिया जाएगा। उसके बाद कहते हैं, कुल्तु फ़इल्लम यकुन लहुम जमाअतुन वला इमाम,
فرماتے ہیں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر نہ مسلمانوں کی جماعت موجود ہو نہ امام موجود ہو، یعنی سرے سے یہ چیز موجود ہی نہ ہو، میں نہیں سمجھتا کہ آج کے دور میں ایسے حالات آئے ہیں۔ آج کے دور میں کم از کم علماء حق موجود ہیں جو صحیح رہنمائی کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر ایسا دور آ جائے کہ نہ جماعت باقی رہے نہ امام باقی رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقْ كُلَّهَا، سارے کے سارے فرقوں کو اور ساری کی ساری جو تگودو یا محنتیں کی جا رہی ہیں اور عقل کی بنیاد پر دین کی ترجمانی کی جا رہی ہے، اہل کلام کے، اہل بدعت کے جو فرقے ہیں، ان سب کو چھوڑ دو، کنارہ کشی اختیار کر لو۔ وَلَوْ أَن تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، اگرچہ تم کو کسی درخت کو لازم پکڑ کر کے اس کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے تو وہاں چلے جاؤ، لیکن اپنے ایمان اور اپنے دین کو تباہ نہ ہونے دو فتنوں کا شکار ہو کر کے، حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتِ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہاں تک کہ تم کو موت آ کر کے دبوچ لے اور تم اسی پر رہو، یعنی تنہائی کی زندگی گزارتے رہو لیکن ایمان کو ضائع نہ ہونے دو۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری اور دوسری روایات کی، دوسری کتابوں کی بعض روایات میں ہے کہ جماعت تو قائم ہو جائے گی، فتنوں کے دور میں جماعت تو قائم رہے گی، لیکن معمولی معمولی چون چرا اور معمولی معمولی اختلافات پر لوگ دلوں میں نفرتیں پالنے لگیں گے۔ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں، یہ دور جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ صفت موجود ہے۔ اور ایسے ہی کہتے ہیں کہ ظاہری طور پر لوگ آپس میں صلح کر لیں گے، ظاہری طور پر آپس میں مل جل کر کے رہیں گے، صلح کر لیں گے، لیکن اندر اندر نفرتیں پلتی رہیں گی اور اندر اندر لڑائیاں چلتی رہیں گی۔ ہر تنظیم، یہاں تک کہ میں کہوں گا کہ ہر مسجد کی یہی صورتحال ہے، کوئی بھی اپنے بڑے کی اطاعت کے لیے تیار نہیں ہے، کسی عالم دین پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر شخص اپنی ذات میں ایک مفتی ہے، اپنی ذات میں ایک رائے رکھتا ہے، اپنی ذات میں اپنے فیصلے کرنا چاہتا ہے، دوسرے کی اطاعت نہیں کرنا چاہتا۔ ایسے ہی بعض روایات میں ہے کہ ایسے افراد منظر عام پر آ جائیں گے فتنوں کے دور میں جو بظاہر انسان لگیں گے لیکن وہ حقیقت میں شیطان ہوں گے۔ یہ دور بھی ہم دیکھ رہے ہیں، بظاہر بہت اچھے بھلے شریف چہرے ہم کو نظر آتے ہیں، لیکن اندر سے وہ کتنی خیانت کر سکتے ہیں، کتنا دھوکہ دے سکتے ہیں، کتنا جھوٹ بول سکتے ہیں، کتنی غلط بیانی کر سکتے ہیں، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو فرمایا ایسا دور آئے گا کہ بظاہر تو انسان نظر آئیں گے لوگ، لیکن حقیقت میں وہ شیطان ہوں گے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ امیر کی بات ماننا اور سننا، اگرچہ وہ تمہاری پٹائی کرے، تمہارے مال کو چھین لے، تم کو لوٹ لے، تب بھی تم امیر کی اطاعت سے ہاتھ پیچھے مت کرنا، کیونکہ امیر کی اطاعت سے یا علماء کی اطاعت سے تھوڑی تھوڑی باتوں پر اگر تم ہاتھ پیچھے کر لو گے تو اس سے بڑے فتنے تم کو دبوچ کر کے تمہارے ایمان کو ضائع کر دیں گے۔ بوقت ضرورت کوئی عالم دین تمہارے اوپر برس پڑے، کوئی حاکم تم کو کوڑے کی سزا لگا دے، لیکن جب تک اس سے صریح کفر ظاہر نہ ہو جائے، جب تک اس کی اطاعت سے پیچھے ہٹنا مسلمان کے لیے حرام ہے، اس سے روکا گیا ہے، کیونکہ ولی امر کی اطاعت یا غیر اسلامی ممالک میں علماء کی اطاعت یہی بنیاد ہے جس کی وجہ سے لوگ مسجدوں سے جڑتے ہیں، قرآن و سنت کو سمجھتے ہیں اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے پر قادر ہوتے ہیں۔ شیخ صالح فوزان الفوزان حفظہ اللہ، جو کہ عالم اسلام کے بہت بڑے عالم دین ہیں، کہتے ہیں کہ الفتن مثل طوفان، یہ فتنے جو ہیں یہ طوفان کے مانند ہیں۔ جیسے طوفان چلتا ہے تو کھڑکی دروازے کچھ نہیں دیکھتا، توڑتا ہوا نکل جاتا ہے، ویسے ہی یہ فتنے طوفان کے طریقے سے بہتے رہتے ہیں، تابڑ توڑ چلتے ہیں، اور اس سے بچنے والا صرف وہی شخص ہوتا ہے جو متمسک ہوتا ہے سنت رسول پر۔ سنت رسول پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کے سوا کوئی علاج نہیں ہے کہ فتنوں کے اس طوفان سے انسان بچ سکے۔ اور سنت رسول پر انسان کب قائم رہے گا؟
الا اذا عرفتها، جب اس سنت کو وہ سمجھے گا. اور کیسے سمجھے گا؟ علماء کے ذریعے سے سمجھے گا. لہذا سنت کو لازم پکڑنا، سنت کا علم حاصل کرنا، سنت کے مطابق زندگی کو ڈھالنا، یہ بنیادی طور سے فتنوں سے بچنے کا سب سے مضبوط ہتھیار ہے. ہم کو اس سے مکمل طریقے سے جڑ کر کے چلنا چاہیے. اسی طریقے سے شیخ صالح فوزان الفوزان حفظہ اللہ ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کلما یتأخر الزمان تشتد الغربہ، کہتے ہیں جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا اسلام غریب ہوتا چلا جائے گا، اجنبی ہوتا چلا جائے گا. آپ دیکھیں دنیا میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو اسلام کے نام پر لوگوں کی غلط رہنمائی کرتی ہے، اور اس بیچ میں کوئی ایک مسکین عالم دین اگر سنت کو زندہ کرنا چاہے اور بدعت کی تردید کرنا چاہے تو ساری دنیا اس کی جانب نشانہ پکڑ کر کے اس کو مطعون کرتی ہے، لعن طعن کرتی ہے. تو کہتے ہیں جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا یہ دین غریب ہوتا چلا جائے گا، فتنے بڑھتے چلے جائیں گے، اور جیسے جیسے زمانہ گزرے گا فتنے بڑھیں گے. یحتاج المسلمون الی عنایۃ اکثر بمنہج السلف، مسلمان منہج سلف سے زیادہ وابستگی کے محتاج ہوتے چلے جائیں گے. لہذا گنجائش صرف اس بات کی ہے کہ انسان منہج سلف سے جڑ کر کے چلے، تبھی وہ فتنوں سے بچے گا، اور فتنوں سے بچے گا تبھی وہ آخرت میں کامیاب ہوگا، قبر کے سوالوں کا جواب دے گا. اور اس بات کو سمجھ لیں منہج سلف تنہا وہ ہتھیار ہے جو قرآن و سنت کے صحیح مفہوم کو متعین کرتا ہے. منہج سلف تنہا وہ ہتھیار ہے جس کے بارے میں قبر کے تینوں سوالات اسی منہج کے بارے میں، رب کائنات کے بارے میں یہ منہجی سوال ہے، دین کے بارے میں یہ منہجی سوال ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ منہجی سوال ہے. جب تک ہم اس منہج سلف سے یعنی صحابہ کرام کے طریقے سے جڑ کر کے نہیں چلیں گے، جب تک قبروں کے سوالات کا جواب دینا بھی ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس انداز سے قرآن و سنت کی پیروی کر کر کے چلیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں. جو کتاب میں آپ کے سامنے جس کا خلاصہ آج کے درس میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ کتاب ہے الضوابط الشرعیہ لموقف المسلم فی الفتن. معروف عالم دین ہیں جو کہ سعودی عرب کے وزیر شؤون اسلامیہ گزرے ہیں، معالی الشیخ صالح عبدالعزیز بن محمد آل الشیخ حفظہ اللہ، جو کہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت قریبی دوست بھی گزرے ہیں. ان کی یہ کتاب ہے جو کتاب کا ٹائٹل آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے. یہ کتاب، اس کتاب سے میں خلاصہ آپ کے سامنے تھوڑا سا پیش کرنا چاہوں گا تاکہ موجودہ دور کے احوال میں آپ فتنوں کو بخوبی سمجھ سکیں. اس کے اندر چند ضوابط کا تذکرہ ہے، یعنی انسان فتنوں کے دور میں کون سے اصولوں کو، کون سے ضوابط کو اختیار کرے کہ فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکے، اس کا تذکرہ انہوں نے اپنی اس جامع کتاب کے اندر کر رکھا ہے. رب کائنات کا فرمان ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اے لوگو ان فتنوں سے ڈرو جو فتنے تم میں سے خاص لوگوں کو آ کر کے نہیں دبوچتے، بلکہ جب آتے ہیں تو نیک لوگ، بدکار لوگ اور پورا معاشرہ اس کے چپیٹ میں آ جاتا ہے. جہالت کا فتنہ موجودہ دور میں سر چڑھ کر کے بول رہا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا. آپ نے فرمایا ایک دور آئے گا جو رویبضہ کا دور ہوگا. رویبضہ کا دور، جب سچ کو جھوٹ کہا جائے گا، جھوٹ کو سچ کہا جائے گا، امانت داری کو خیانت اور خیانت کو امانت داری کہا جائے گا، اور رویبضہ پھیل جائیں گے. صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یہ رویبضہ کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹے لوگ، جاہل قسم کے بدعتی لوگ، بڑی بڑی باتوں پر گفتگو کرنے والے، جن کے پاس علم شریعت نہیں ہوگا لیکن ٹی آر پی اتنی زیادہ ہائی ہوگی کہ دنیا ان کو دیکھنے کے لیے دیوانی ہوگی. یہ رویبضہ ہیں. موجودہ دور میں جو غیر علماء واعظین کا فتنہ ہے
کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی ایڈوکیٹ ہے، کوئی دوسرے پیشے سے ہے، اور اس کو شوق ہوا کہ ہمارے بھی مقلد پیدا ہو جائیں، اس کو شوق ہوا کہ ہماری بھی ٹی آر پی آ جائے، اس کو شوق ہوا کہ ہمارے بھی فالوورز آ جائیں، تو ایک اچھا کیمرہ خریدا، ایک اسٹوڈیو بنایا، اور لوگوں کی پیروکاری کے لیے، ایڈیٹنگ کے لیے کھربوں روپے برباد کر کے، اور اس کے بعد بیٹھ گیا۔ علم کچھ نہیں ہے، یہی روئے بضع ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے روئے بضع پھیل جائیں گے، یعنی جن لوگوں کا تخصص شریعت اسلامیہ نہیں ہے وہ بھی شریعت کے بارے میں بڑے بڑے فیصلے کریں گے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، اور اس دور میں اس طرح کے لوگوں کا طوطی بولتا ہے، ایسے ہی لوگ سنے جاتے ہیں۔ علماء کو سننے والے بہت کم لوگ ہیں، علماء کے ویڈیوز پر لائک کرنے والے یا ان کو سننے والے آپ اس کے ویوز دیکھ لیں بہت کم ہوتے ہیں، لیکن دنیا میں جہالت پھیلانے والے، جذباتی باتیں کرنے والے، مبالغہ آرائی پر مبنی باتیں کرنے والے، اپنی عقل کی ترجمانی کرنے والے، لوگوں کے مزاج کے مطابق باتیں کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو دیکھنے والے دیوانے پڑے ہوئے ہیں، جبکہ وہ جہالت پھیلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا۔ قرب قیامت میں ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے، علم علماء کی وفات کے ذریعے اٹھا لیا جائے گا، اس کے بعد لوگ جاہلوں سے سوال کریں گے، جاہل بغیر علم کے ان کو جواب دے گا، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوگا اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا۔ تو فتنوں سے بچنے کے لیے ہماری بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم راسخ علماء سے جڑیں، علماء حق سے جڑیں، جو قرآن و سنت اور منہج سلف کو گہرائی کے ساتھ سمجھتے ہیں، کیونکہ وہی علماء ہم کو بتائیں گے کہ آیت کا ظاہری مفہوم کیا ہے اور حقیقی مفہوم کیا ہے۔ بسا اوقات دلیل کا ظاہری مفہوم کچھ اور ہوتا ہے اور اس کا حقیقی مفہوم کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ مسکین جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، پیسہ نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، وہ مسکین ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، شریعت کی اصطلاح میں وہ شخص مسکین نہیں ہے جو غریب ہے یا جس کے پاس بینک بیلنس نہیں ہے، بلکہ شریعت کی اصطلاح میں وہ شخص مسکین ہے قد سب ہذا و شتم ہذا، دنیا میں اس کو گالیاں دی، اس کو برا بھلا کہا، اس کے حقوق مارے، آخرت میں وہ آئے گا جبل تہامہ، بڑے پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آئے گا، تہجد پڑھی ہوگی، تلاوت کلام پاک کی ہوگی، صدقات و خیرات کیے ہوں گے، بڑی بڑی باتیں کی ہوں گی، اور بڑی بڑی نیکیاں لے کر کے، پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے قیامت میں آئے گا، لیکن اس کو گالی دی تھی، اس کے حقوق مارے تھے، تو اس کی نیکیاں مظلوم کے کندھے پر اور مظلوم کی برائیاں اس کے کندھے پر ڈال دی جائیں گی، دیکھتے دیکھتے یہ کنگال ہو جائے گا۔ وہی حقیقت میں مسکین ہے۔ اب آپ سوچیں، مسکین کا لغوی معنی جو گرامر کا معنی ہے یا زبان کا معنی ہے، اگر انسان اس پر اکتفا کرے تو اس حدیث کو سمجھ نہیں سکتا۔ تو حدیث میں یا قرآن میں حقیقی مفہوم بتانے والے یہ علماء ہوتے ہیں، ان سے جڑے بغیر آپ دین کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اے لوگو ان فتنوں سے ڈرو جو فتنے تم میں سے خاص لوگوں کو آ کر کے نہیں دبوچتے۔ اور سن لو، اللہ رب العالمین بہت زیادہ شدید معاقبہ کرنے والا ہے، بہت زیادہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ فتنوں سے نہیں بچو گے تو عذاب میں گھیر لیے جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین نے بہت ساری جگہوں پر اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ان فتنوں میں سر اٹھا کر کے جھانک لے گا، یہ فتنے اس کو دبوچ کر کے گھیر لیں گے، تباہ کر دیں گے۔ لہذا فتنوں سے بھاگو، دور رہو۔ اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ اہل بدعت کی مجلسوں سے براعت کا اعلان کر دو، ان سے دشمنی کا اعلان کر دو، ان کا بائیکاٹ کر دو۔ بعض علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ میرے پڑوس میں اگر سور اور بندر
اور ناچ گانے والے آ کر کے بس جائیں، گھر خرید لیں، مجھ کو گوارا ہے. لیکن اگر ایک بدعتی آ کر کے بس جائے، مجھ کو گوارا نہیں، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ اپنی چکنی چپڑی باتوں سے، اپنی مٹھاس سے میرے ایمان کو فتنے کا شکار کر کے مجھ کو بدعتی بنا دے. بڑے بڑے علماء جو علم میں پختہ تھے، ہم تو کچھ نہیں ہیں، وہ بھی بدعتیوں سے بھاگا کرتے تھے. تو بدعتیوں سے بھاگنا یہ فتنے سے بھاگنے کے لیے ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو فتنوں میں جھانک لے گا وہ فتنے اس کو اپنی جانب کھینچ لیں گے. اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں میں غور و تدبر کریں، دین اور سنت کی جانب رجوع کریں. تو شیخ صالح آل الشیخ حفظہ اللہ نے اپنی کتاب میں جو ضوابط ذکر کیے ہیں ان میں سے پہلا ضابطہ یہ ہے کہ نازک احوال میں یعنی فتنوں کے دور میں ہمیں نرمی اختیار کرنی چاہیے، بردباری اور حکمت و دانائی سے کام لینا چاہیے. جذبات میں آنے کے نتیجے میں کبھی کبھیار ایک فتنے کا سامنا کر کے انسان جذباتی ہوتا ہے اور 10 فتنے اس کو اور گھیر لیتے ہیں. علماء کی رہنمائی میں کہاں پر بولنا ہے، کہاں پر خاموش رہنا ہے، اس بات کی تعین کرنا بھی ضروری ہے. کبھی کبھار بولنا بھی انسان کا فتنہ بن جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ تھوڑی بہت جو عبادت کر پا رہا ہے اس سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ رب العالمین ہر چیز میں نرمی کو پسند کرتا ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے. اور ایسے ہی قبیلے عبد قیس میں کہ اشجع رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم ایسی 2 خصلتیں جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو پسند فرماتے ہیں، وہ 2 خصلتیں تمہارے اندر موجود ہیں، الحلم والانات، ایک متحمل مزاج، صبر و تحمل کرنے کا مزاج، اور ایسے ہی ایک وقار، شرافت، سنجیدگی، یہ تمہارے اندر موجود ہے. اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین تم کو پسند کرتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو پسند کرتے ہیں. انسان کو جلد باز کہا گیا ہے. قرآن مجید کہتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یہ انسان جلد باز ہے. یہ انسان کی وہ صفت ہے جو برائی والی صفت ہے، بری صفت ہے، اور قرآن مجید نے اس بری صفت کے ذریعے انسان کے اوپر تردید کی ہے، انسان کی برائی بیان کی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا جلد بازی نہ کرو، کوئی معاملہ آ جائے تو صبر و تحمل سے صبر کر لو، علماء سے رجوع کرو، اور اس کے بعد ایک باقاعدہ پالیسی تیار کرو، پھر آگے بڑھو. تو اس کے نتیجے میں تم بہت سارے فتنوں سے بچ جاؤ گے. آج کے دور میں کیا ہے، ایک ذرا سا کسی وزیر کا بیان آ جائے، کوئی قانون پاس کرنے کی بات کر دی جائے، تو اس کے بجائے کہ مسلمان قانون کے دائرے میں، میمورنڈم کی شکل میں، ڈائیلاگ کی شکل میں، بات چیت کی شکل میں مسائل کو حل کرنے کی جانب بڑھے، سب سے پہلے سڑک پر نکلتا ہے. ایک مسئلہ نہیں ہوتا اور دشمنان اسلام جس مقصد سے اس کو بھڑکانا چاہتے ہیں اس کو مزید بھڑکا کر کے اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں. صبر و تحمل آپ کو ایک فتنے میں بچنے سے بچائے گا اور 10 فتنوں کے کھڑکی اور دروازے بند کر دے گا. لہذا آپ کو جلد بازی سے بچنا چاہیے. دوسرا ضابطہ فتنوں کے دور میں یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی خبر آپ کے پاس آئے تو تحقیق کے بغیر اس پر حکم نہ لگائیں، تحقیق کے بغیر اس پر یقین نہ کریں. آج کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر، یوٹیوب چینل پر 10 سال 20 سال پرانے ویڈیوز بیک گراؤنڈ چینج کر کے نشر کر دیے جاتے ہیں کہ فلسطین میں ایسا ہو رہا ہے، سیریا میں ایسا ہو رہا ہے، ایودھیا میں ایسا ہو گیا، ہندوستان کے فلاں خطے میں فلاں کو ذبح کر دیا گیا. آپ وہاں پہنچیں گے تو حقیقت اس کے برعکس ہوگی. اگر حقیقت ہے تو اس کے بارے میں مضبوط اقدامات کیے جانے چاہیے، لیکن پہلے خبر کی تصدیق کر لیں، تصدیق کیے بغیر اس پر یقین نہ کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. رب کائنات کا فرمان ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ
اس چیز کی جانب نہ پڑھو، اس چیز کے پیچھے نہ پڑھو جس چیز کا تم کو علم نہ ہو۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ کان، یہ آنکھیں، یہ دل، یہ ساری کی ساری چیزیں مسئول ہیں، قیامت میں ان سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کیا دیکھتے ہو، کیا سنتے ہو، کیا سوچتے ہو، اور سوچنے کے بعد کن چیزوں کو عملی جامہ پہناتے ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں قیامت کے دن پوچھی جائیں گی۔ اس آیت کریمہ میں اسی مسئولیت کے بارے میں ہم کو احساس دلایا گیا ہے۔ تیسرا ضابطہ فتنوں کے دور میں یہ ہے کہ عدل و انصاف کو ہر وقت ملحوظ خاطر رکھا جائے، کبھی بھی ناانصافی سے کام نہ لیا جائے۔ اسلام تنہا وہ مذہب ہے جو دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ سورہ مائدہ کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تم کو کسی قوم کی دشمنی اس بات پر نہ ابھارے کہ تم ان کے ساتھ ناانصافی کرو۔ اعدلوا هو اقرب للتقویٰ، عدل و انصاف سے کام لو، عدل و انصاف ہی تقویٰ کے قریب ہے۔ تو دشمن کے ساتھ بھی ناانصافی کرنا حرام ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب کوئی بات کہو تو عدل و انصاف کے ساتھ کہو۔ دنیا برا سمجھے اچھا سمجھے، آج برا مانے گی، کل اس کی سچائی کو سمجھنے کے بعد تمہاری سچائی کو تسلیم کرے گی، تم کو عزت کی نگاہوں سے دیکھے گی۔ لہذا دنیا کے جذبات کے لیے تم کام نہ کرو، تم پیدا کیے گئے ہو رب کائنات کو راضی کرنے کے لیے، مخلوق کو راضی کرنے کے لیے نہیں۔ لہذا رب کائنات کی رضامندی کے لیے کام کرو، دنیا کچھ بھی سوچے اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چوتھا ضابطہ فتنوں کے دور میں یہ ہے کہ ہم جماعت کو لازم پکڑ کر کے چلیں، جیسا کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی اس بات کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور تفرقہ پیدا نہ کرو، آپس میں لڑائی بھڑائی، اختلاف، انتشار اور تفرقہ پیدا نہ کرو، بلکہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ بعض صحابہ کرام ذکر کرتے ہیں اللہ کی رسی قرآن و سنت اور فہم سلف صالحین ہے۔ یہی اللہ کی رسی ہے کہ صحابہ کرام کے اقوال کے مطابق قرآن و سنت کو سمجھا جائے، صحابہ کرام نے جس طریقے سے قرآن و سنت کو سمجھ کر کے اپنی زندگی میں نافذ کیا ویسے ہی نافذ کیا جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علیکم بالجماعہ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةِ، اے لوگو، ابو داؤد کی روایت ہے، اے لوگو جماعت کو لازم پکڑو اور خبردار تفرقہ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ تفرقہ پیدا کرنے والے کی مثال ویسے ہی ہے جیسے بکری کے ریوڑ سے ایک بکری پیچھے رہ جاتی ہے۔ جب وہ بکری پیچھے رہ جاتی ہے تو گھات لگائے ہوئے جو بھیڑیا بیٹھا ہے وہی پیچھے رہ جانے والی بکری پر حملہ کرتا ہے، ریوڑ پر حملہ کرے گا تو بکریاں مار کر کے اس کو قتل کر دیں گی۔ اس وجہ سے پیچھے رہ جانے والی بکری پر حملہ کر کے اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یہی مثال ایک مسلمان کی ہے، اگر جماعت سے وہ الگ ہو جائے گا تو اس کو بھیڑیے جو فتنوں کی شکل میں وجود پذیر ہو جاتے ہیں، رافضیت کا فتنہ، اخوانیت کا فتنہ، عقلانیت کا فتنہ، سروریت کا فتنہ، عقل پرستی کا فتنہ، یا مختلف انداز کی تعبیرات کا فتنہ، جاہلوں کی پیروی کا فتنہ، روئے بزا کا فتنہ، یا مختلف فتنے جو اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، یہ فتنے جماعت سے الگ ہو جانے والے مسلمانوں کو دبوچ کر کے اپنے فتنوں میں گھیر کر کے دین اسلام سے دور کر دیتے ہیں، اپنی رائے اور اپنی عقل کے مطابق دین کی ترجمانی کر کے اس کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ لہذا جماعت کو لازم پکڑو گے، یعنی علماء
جو علماء حق ہیں ان کی پیروی کر کے ان کے ساتھ چلو گے تو ایسی صورت میں یہ فتنے تم کو دبوچنے میں ناکام ہو جائیں گے، یہ بھیڑیے تمہارے اوپر حملہ کرنے میں ناکام ہو جائیں گے۔ تو یہ چوتھا ضابطہ تھا۔ پانچواں ضابطہ فتنوں کے دور میں یہ ہے کہ کوئی بھی بات اگر ہمارے معاشرے میں ہمارے سامنے آتی ہے، یا کوئی نئی آواز لگائی جاتی ہے، یا کوئی نیا جھنڈا بنایا جاتا ہے، نئی تنظیم وجود میں آتی ہے، نیا فکرہ وجود میں آتا ہے، نئی باتیں کرنے والے 2-4-10 لوگ جمع ہوتے ہیں، تو ایسی چیزوں کو شرعی میزان پر تول لیا جائے۔ شرعی میزان پر تولے بغیر کسی تنظیم، کسی شخصیت یا کسی آواز یا کسی جھنڈے کے پیچھے جانا مسلمان کے لیے خطرناک ہے۔ اس وجہ سے شرعی میزان پر ان چیزوں کو تول لینا اور ان چیزوں کو تولنے کے بعد ہی ان کی پیروی کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ شرعی میزان کیسے متعین کیا جائے گا یہ علماء حق بتائیں گے کہ کون سی تنظیم کتنے پانی میں ہے، کون سا جھنڈا اسلام کی صحیح ترجمانی کرنے والا ہے۔ یہ میزان علماء حق قرآن و سنت اور صحابہ کرام کے منہج اور ان کے شعور اور ان کے فہم اور ان کے اقوال کی بنیادوں پر یہ شرعی میزان متعین کیا جائے گا۔ اس میزان پر ان ساری کی ساری چیزوں کو تولا جائے گا جو چیزیں وجود پذیر ہوتی ہیں، اور ان کے ذریعے مسلمانوں کو جمع کر کے گمراہ کیا جاتا ہے۔ موجودہ دور میں بہت سارے فتنے ہیں جو ہمارے ہندوستان میں، ہمارے وطن عزیز میں ابھرتے ہیں اور ابھر کر کے مسلمانوں کو دبوچتے ہیں، سڑکوں پر نکالتے ہیں اور نوجوان گرفتار کیا جاتا ہے تو یہ پیچھے سے کھسک جاتے ہیں، مقدمات کی پیروی نہیں کرتے، ان کے ساتھ نہیں آتے، اور اس کے بعد خاندان اجڑ جاتے ہیں، تعلیم بند ہو جاتی ہے، کاروبار پر تالا لگ جاتا ہے، دنیا بھر کی مصیبتیں خود اپنے غلط فیصلوں کے نتیجے میں مسلمان مول لیتا ہے۔ لہذا اگر یہ میزان مشتبہ ہے، شکوک کے دائرے میں ہے، تو اس کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ اس میزان کا مرجع قرآن و سنت اور منہج سلف کے دلائل ہوں گے جو علماء کے ذریعے ہم متعین کریں گے۔ اس میزان کو خالص اسلامی تعلیمات کی تنفیذ کی خاطر متعین کیا جائے گا۔ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ معروف فقیہ و امام گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کا وطیرہ تھا کہ میں جب بھی دعائیں کرتا ہوں تو حکام کے لیے ضرور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہر نئے فتنے سے ہمارے حکام کو محفوظ رکھے، یہ حکام ایسے فیصلے کریں کہ عوام کے بیچ میں ایسے جھنڈے بلند نہ ہونے پائیں، ایسی آوازیں نہ اٹھنے پائیں جن آوازوں اور جھنڈوں کے ذریعے لوگ فتنے میں مبتلا ہو کر کے اپنے ایمان کو ضائع کر دیں۔ تو فرماتے ہیں فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کہ میں حکام کے لیے کثرت سے دعا کرتا ہوں اور اس بات کو اپنے لیے ضروری سمجھتا ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاۃ، جن لوگوں کو رب کائنات روئے زمین پر مقام عطا فرماتا ہے، غلبہ عطا فرماتا ہے، غیر اسلامی ممالک میں علماء جن کے ہاتھ میں ممبر و محراب دیا گیا، وہ ممبر و محراب پر عوام کے اوپر غالب کیے گئے ہیں، ان لوگوں کی صفت یا ایسے ہی اسلامی حکام یا اسلامی ممالک کے حکام، ان کی صفت بیان کرتے ہوئے رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو جب غلبہ دیا جاتا ہے تو سب سے پہلا کام ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، اور بنیادی طور سے دعوت و تبلیغ کے میدان میں اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو دعوت و تبلیغ کے دو بنیادی رکن ہیں۔ ایک شخص ایسا بھی ہے آج کے معاشرے میں جو فضائل پر گفتگو کرتا ہے، برائیوں سے روکتا نہیں، کہتا ہے کہ برائی پر اگر نکیر کروں گا تو لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ رب کائنات کی خوشنودی کے لیے آپ اگر سعی کرتے ہیں تو لوگ ناراض ہوا کریں،
اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ان کی ایک بنیادی صفت یہ ہے کہ اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ ایسے ہی فتنوں کے دور میں ہماری ایک ذمہ داری، جو چھٹی ذمہ داری ہے، وہ یہ ہے کہ فتنوں کے دور میں قول یعنی جو بات ہم کرتے ہیں یا عمل جو کام ہم کرتے ہیں، اس کے لیے خاص ضوابط ہیں، ان کا خیال رکھا جائے۔ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ہر وہ بات جو ہمیں نجی طور پر اچھی لگتی ہے ضروری نہیں کہ وہ اچھی ہو، شریعت کے میزان پر اس کو صحیح کہا جا سکے، اور ہر وہ بات جو ہم کو بری لگتی ہے ضروری نہیں کہ بری ہو۔ اچھائی اور برائی کا پیمانہ یہ قرآن و سنت کے دلائل ہیں، لہذا فتنوں کے دور میں قول و عمل کے ضوابط کا خیال کیا جائے، ہر اچھی بات کو اچھا نہ سمجھا جائے، ہر بری چیز کو برا نہ سمجھا جائے، بلکہ اس بات کو سمجھ لیا جائے کہ علماء قرآن و سنت کی روشنی میں جن چیزوں کو اچھا کہتے ہیں وہ اچھی ہیں، جن چیزوں کو برا کہتے ہیں وہ بری ہیں، چاہے ہماری عقل اس کو قبول کرے یا نہ کرے۔ ایک بہت معروف روایت ہے صحیح بخاری کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو طرح کا علم حاصل کیا، دو قسم کا علم حاصل کیا۔ ایک علم میں نے تمہارے سامنے بیان کر دیا، دوسرا علم یا علم کی دوسری قسم جو ہے، اگر میں تمہارے سامنے بیان کروں گا تو تم لوگ خود میری گردن کاٹ دو گے۔ آپ غور کیجئے گا، فرمایا دو قسم کا علم حاصل کیا، ایک علم میں نے تم کو بتا دیا احکامات کا، عبادات کا، فضائل کا، عبادات کے طریقے کا، وہ روایتیں میں نے تمہارے سامنے بیان کر دی کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، زکوٰۃ کا کیا طریقہ ہے، حج کیسے کرنا ہے، توحید کے کیا مسائل ہیں، اتباع رسول کے کیا تقاضے ہیں، صحابہ کا کیا مقام ہے، یہ ساری کی ساری باتیں میں نے تم کو بتا دی، ان چیزوں پر عمل پیرا ہو جاؤ، یہ بتانے کا علم ہے۔ اور دوسری قسم علم کی وہ ہے جو اگر میں بتاؤں گا تو لوگ میری گردن مار دیں گے۔ وہ کون سا علم ہے؟ وہ آیات فتن ہیں، قیامت کی نشانیاں ہیں، قرب قیامت کے بارے میں جو پیشین گوئیاں ہیں ان کا تذکرہ۔ کہتے ہیں کہ اگر میں یہ بتاؤں گا تو لوگ میری گردن مار دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا علم عوام کے لیے ہر جگہ پھیلانے کے لیے نہیں دیا گیا، بلکہ یہ علم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو اور اسلام کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور اس علم کو علماء کی حد تک محدود رکھا جاتا ہے۔ بوقت ضرورت علماء جتنی ضرورت محسوس کرتے ہیں اتنا عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو فرمایا علم کی ایک قسم وہ ہے جو اگر میں بتا دوں تو تم لوگ میری گردن مار دو گے۔ اب اس کے تناظر میں آپ آج کے دور کے ان دعات کو دیکھ لیں جو دنوں رات پیشین گوئیاں کرتے پھرتے ہیں کہ عرب دنیا میں بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں، ہریالی ہو گئی، اب قیامت آنے والی ہے، اب دجال نکلنے والا ہے، اب ایسا ہونے والا ہے۔ کتنے ایسے لوگ تھے جنہوں نے یہ پیشین گوئی کر دی تھی کہ 2024 میں قیامت آنے والی ہے۔ یہ جہالت اور فتنوں کی جڑیں ہیں جن کو یہ دعات فتنہ یا دعات علی ابواب جہنم یہ لوگ دنیا کے سامنے پیش کر کے دنیا کو اپنے سحر بیانی کے ذریعے گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی آپ دنیا کو یہ سنت نہیں بتاتے کہ رفع الیدین کرنا ہے، یہ نہیں بتاتے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، یہ نہیں بتاتے کہ دین کا تقاضا کیا ہے، آپ ان کو قیامت کی علامتوں کے بارے میں اور آیات فتن کے بارے میں الجھا کر کے سنت سے دور کر رہے ہیں۔ اور یہ بیچارے جو سنت پر کبھی عمل نہیں کرتے، آیات فتن بڑے اثر و رسوخ کے ساتھ بیان کریں گے، اور ان کے خواب میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، ان کے اپنے امام ان کے خواب میں نہیں آتے۔ تو یہ فتنے کے دعات ہیں، ان سے بچنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت میں فرمایا کہ اگر میں فتنوں کی روایتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کروں تو لوگ میری گردن مار دیں گے۔ جن لوگوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ گردن مار دیں گے وہ کون لوگ تھے؟ خود صحابہ کرام اور تابعین تھے۔ آج کے دور میں
جو مسلمان صرف نام کا مسلمان ہے اس کے سامنے یہ چیزیں بیان کی جائیں گی تو آپ سوچیں وہ کتنا زیادہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ اس انداز کی روایتوں کو ہم لوگوں کے سامنے عمومی انداز سے پیش نہ کریں، کبھی لوگوں کو ڈرانا مقصود ہو، قیامت کو یاد دلانا مقصود ہو، نیکی کی جانب بلانا مقصود ہو تو علماء نے جتنی رہنمائی کی ہے اتنی رہنمائی کی جائے۔ تو جو روایتیں انہوں نے نہیں بتائیں وہ بنو امیہ سے متعلق احادیث، ایسے ہی فتنوں سے متعلق دلائل جن کا تذکرہ انہوں نے نہیں کیا، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر فرماتے ہیں جو کہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ایسے ہی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ اگر تمہاری قوم نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ نیا اسلام نہ لائے ہوتے تو میں خانہ کعبہ میں 2 دروازے بنا دیتا، ایک دروازے سے مسلمان داخل ہوتے اور دوسرے دروازے سے نکل جاتے، لیکن یہ لوگ نیا اسلام لائے ہیں تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ خانہ کعبہ میں کوئی کھلواڑ کیا جائے یا کسی انداز کی نئی چیز کا کوئی نئی چیز رواج پکڑ لے۔ اور ایسے ہی وہ روایت کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ابتدائی دور میں قبروں کی زیارت سے صحابہ کرام کو روک دیا، کیونکہ وہ مشرکانہ ماحول سے اسلام قبول کر کے اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ ان کے جاہلی دور میں قبروں کی پوجا، بتوں کی پوجا کا رواج تھا، لہذا ابتدائی دور میں قبروں کی زیارت سے روک دیا گیا کہ کہیں وہ رواج دوبارہ سے جنم نہ لے لے۔ اور آخری دور میں جب اسلام پختہ ہو گیا تو آپ نے فرمایا الا فزوروها، اب تم قبروں کی زیارت کر سکتے ہو۔ تو فتنوں میں کبھی کبھار کچھ جائز امور سے مسلمانوں کو روک دینا یہ علماء کا اختیار ہے۔ علماء چاہیں تو فتنوں سے بچانے کے لیے بعض مباح اور جائز کاموں سے امت اسلامیہ کو وقتی طور پر روک سکتے ہیں اور ان کی تربیت اور ٹریننگ کے بعد اس بات کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ فتنوں کے دور میں ہماری 7ویں ذمہ داری یہ ہے کہ مومنوں اور علماء کے ساتھ وفاداری کی جائے، ان سے دوستی کا حق ادا کیا جائے اور علماء کا تذکرہ خیر کے ساتھ کیا جائے، ان کی برائیوں سے، ان کی تنقیص کرنے سے، ان پر تنقید کرنے سے اپنی زبانوں کو اور اپنے ہاتھ کو روک کر کے رکھا جائے، کیونکہ فتنوں کے دور میں علماء کے خلاف ورزی کرنے سے فتنے مزید جنم لیتے ہیں۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ علماء کے حقوق کا اور سچے مسلمانوں کے حقوق کا خیال کیا جائے۔ فتنوں کے دور میں 8ویں ذمہ داری یہ ہے جو ہندوستان کے ماحول میں ہندوستانی مسلمانوں پر زیادہ بنیادی طور سے لاگو ہوتی ہے۔ وہ کون سی ذمہ داری ہے کہ فتنوں کے دور میں کفار کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، نصرانیوں کے ساتھ، اسلام دشمنوں کے ساتھ موالات اور دوستی کے جو امکانات ہیں ان کے حقوق ادا کیے جائیں اور ان سے تعلقات قائم کر کے ان کو قریب کیا جائے، اسلام کی حقانیت ان کے سامنے واضح کی جائے اور اسلامی ضوابط کے روشنی میں ولا اور برا کا جو عقیدہ ہے، یعنی دینی امور میں لوگوں سے دوستی کرنا اور دنیاوی امور میں لوگوں سے دوری اختیار کرنا یا مذہبی امور میں لوگوں سے دوری اختیار کرنا اور دنیاوی امور میں کسی حد تک مذہب کی رعایت کرتے ہوئے کاروبار میں، تجارت میں، لین دین میں، تعلقات میں، کام کاج کرنے میں، ایک ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں ان کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرنا یہ بھی مسلمانوں کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ تو 8واں حق یہ ہے کہ کفار کے ساتھ ان کے حقوق ادا کیے جائیں اور ولا اور برا کے ضوابط کو سامنے رکھ کر کے اس کے مطابق غیر مسلموں کے حقوق ادا کیے جائیں، تاکہ غیر مسلم جو بعض بھڑکانے والوں کے بھڑکانے کے نتیجے میں مسلمانوں کے خلاف فضا قائم کرتے ہیں، غلط انداز کے عناصر اختیار کرتے ہیں، ان سے قربت بنا کر کے ان کے ذہن کو صاف کیا جا سکے، ان کی غلط فہمیوں کو دور کیا جا سکے۔ میڈیا کے جو سنجیدہ اور سمجھدار لوگ ہیں
ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر کے ان کا ذہن صاف کیا جا سکے، یہ بھی فتنوں کے دور میں مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ مسلمانوں کے خلاف اسلام دشمنوں اور کفار کا ساتھ تو نہ دیا جائے، لیکن ان کے حقوق اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ادا کیے جائیں اور اس کے بارے میں علماء سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ ڈائیورسٹی یعنی بقائے باہم آپس میں زندگی گزارنے کے بارے میں اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں، میثاق مدینہ کے تناظر میں مکہ مکرمہ میں یہودیوں سے جو عہد و پیمان ہوا، اس کے تناظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام دشمنوں سے جو عہد نامے کیے، اس کے تناظر میں ان چیزوں کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق زندگی کو آگے بڑھایا جائے۔ نویں ذمہ داری فتنوں کے دور میں یہ ہے کہ نیک اعمال کا اہتمام کیا جائے، التزام کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم۔ فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ سخت سیاہ راتوں میں جو فتنے اٹھتے ہیں وہ کہاں سے داخل ہوتے ہیں کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ تو ایسا دور جب سیاہ راتوں میں سیاہ چوٹیاں جو رینگتی ہیں وہ سیاہ قسم کے فتنوں کو اور شرک و بدعات کو ہماری زندگی میں داخل کر دیتی ہیں، اس طریقے سے بچنے کے لیے تم اس سیاہ دور کے یا فتنوں کے دور کے آنے سے پہلے بادروا بالاعمال، اعمال کو انجام دینے میں جلد بازی سے کام لو۔ دور ابھی امن و سلامتی کا ہے، مسجدیں آباد کی جا سکتی ہیں، مسجدوں میں نمازوں کی باجماعت پابندی کی جا سکتی ہے، کوئی پتہ نہیں آگے آنے والے دور میں ان مسجدوں کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے۔ لہذا اس دور میں جب امکانات موجود ہیں رب کائنات کو یاد کرنے کے لیے، توحید کو سمجھنے کے لیے، علماء سے جڑنے کے لیے ان مسجدوں کو آباد رکھا جائے، تو فتنوں کے نازل ہونے سے پہلے نیکیوں میں جلد بازی کر لی جائے۔ یہ بھی فتنوں کا ایک ضابطہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الی۔ قتل و غارت گیری کے دور میں یا موجودہ دور میں کہا جائے کہ لنچنگ کے دور میں عبادت کو انجام دینا، عبادات کو انجام دینا قتل و غارت گیری کے دور میں یہ گویا میری جانب ہجرت کرنے کے مانند ہے، بہت افضل عمل ہے۔ لہذا فتنوں کے دور میں انسان کو عبادات کی جانب بڑھنا چاہیے، عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فتنوں کے دور میں ہماری ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کو مسلمانوں کے لیے محفوظ رکھیں، اس سے مسلمانوں کو تکلیف نہ دیں، مسلمانوں کو زبان اور ہاتھ کے ذریعے زد و کوب نہ کریں، الا یہ کہ اسلام کا دفاع کرنا مقصود ہو، سنت کا احیاء مقصود ہو، انکار منکر مقصود ہو، بدعات کی تردید مقصود ہو، تو وہ تو انجام دی جائے گی، لیکن اس سے زائد آگے بڑھ کر کے مسلمانوں کو تکلیف دینے سے ہم کو بچنا چاہیے۔ احبان بن صیفی الغفاری رضی اللہ عنہ کے پاس امیر معاویہ کے لشکر کے خلاف کچھ لوگ آئے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اے لوگو، فتنوں کے دور میں لکڑی کی تلوار بنا لیا کرو، یعنی اصل اور حقیقی تلوار کو میان میں ڈال کر کے رکھ دو، لکڑی کی تلوار بنوا لو تاکہ فتنے مزید نہ بھڑکنے پائیں۔ کسی کو ڈرانا ہو تو لکڑی کی تلوار سے ڈرایا جا سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ کارروائی کرو گے تو خود مسلمان آپس میں فتنوں کو جنم دے کر کے تم کو آپس میں کمزور کر دیں گے۔ لہٰذا تم ان چیزوں کا خیال کیا کرو۔ 11ویں ذمہ داری فتنوں کے دور میں کہ فتنہ پرور افراد کی مجلسوں سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں، ان سے اجتناب کریں۔ 12ویں ذمہ داری یہ ہے کہ احادیث فتن یا قرب قیامت کی علامات اور علامات ساعہ یعنی قیامت کی نشانیوں پر مبنی جو آیات یا جو احادیث ہیں ان کو حالات حاضرہ پر تطبیق نہ دی جائے، کیونکہ یہ روایتیں آج کے دور پر اگر فٹ ہوتی ہیں
تو ضروری نہیں کہ قرب قیامت کی علامت ظاہر ہو گئی، ممکن ہے کہ دوبارہ سے یہ علامت ظاہر ہو اور اس وقت قرب قیامت کی علامت ظاہر ہو۔ ممکن ہے کہ ایک بار علامت ظاہر ہو، وہ قیامت کی علامت نہ ہو، دوبارہ ظاہر ہو تو بھی قیامت کی علامت نہ ہو، پھر سے ظاہر ہو سکتا ہے تیسری بار، چوتھی بار، یا 10-20 سال، 50 سال، 100 سال کے بعد جو علامت پھر سے ظاہر ہوگی، ہو سکتا ہے کہ اس کا تعلق قرب قیامت سے ہو، لہذا اس کو حالات حاضرہ پر تطبیق نہ دی جائے، بلکہ حوصلہ افزا باتیں کی جائیں، لوگوں کو بشارتیں دی جائیں، لوگوں کو دین کی جانب بلایا جائے، کیونکہ یہ علامتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر مبنی ہوتی ہیں، اسلام کی سچائی پر مبنی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اور آخری ذمہ داری جو اس کتاب کے مطابق آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پر اعتماد اور توکل رکھا جائے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھا جائے، تھوڑی تھوڑی باتوں پر انسان آپے سے باہر نہ ہو جائے، صبر کے دامن کو نہ چھوڑ دے، بلکہ رب کائنات پر اعتماد اور توکل کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان السعید لمن جنب الفتن، سب سے زیادہ خوش نصیب وہ شخص ہے جو فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیں، لوگوں کے خیر خواہ بنیں، ان ضوابط کے مطابق زندگی گزاریں اور اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کریں، قرآن و سنت کو لازم پکڑیں، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں، نرمی اختیار کریں، مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑیں، راسخ علماء کے ساتھ چلیں، علماء حق کی رہنمائی میں زندگی گزاریں اور ایسے ہی لوگوں سے رابطہ بنائیں، ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں، اور حالات جب خراب ہوں تو رب کائنات سے قربت اختیار کر کے دعائیں کی جائیں، کیونکہ ایک مومن کا سب سے مضبوط ہتھیار یہ دعا ہوتی ہے۔ رب کائنات ان چیزوں پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار کر کے جئیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو فتنوں سے محفوظ رکھے، قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہم کو دین کی جانب رجوع کرنے، سنت کو لازم پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں اسلام پر، ایمان پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔